اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کے بیان میں حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جبکہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ لیا جاتا تھا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگھیاں جس کے جسم پر پھیری جاتی، جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں تک اثر پہنچتا، لیکن یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ضرور مکمل فرمائیں گے، دین اسلام کو غالب کریں گے، یہاں تک کہ ایک سوار مسافر سنا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر، اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے اور ہم مشرکین کی طرف سے سختیوں سے دوچار تھے۔ بخاری۔ فائدہ: دین کی راہ میں تکلیفوں کا آنا یہ کسی ایک آزمائش کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جگہ اور ہر دور میں اہل دین آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے اور گندم بن کر نکلے، اس لیے آزمائشوں سے گھبرانا کسی مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا، دین اسلام کے غلبے کی خبر اور امن و سلامتی کی خوشخبری پرانے زمانے میں یہ پیشن گوئیاں ظاہر ہوئی ہیں جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور اب بھی جہاں اسلام لاگو ہے امن و سلامتی اس سماج کی وشیشتا ہے، جیسے سعودی عرب ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا، یعنی جنگ حنین کا واقعہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم میں کچھ لوگوں کو دل رکھنے کے لیے زیادہ ترجیح دی، اس کا مطلب انہیں دوسروں کے مقابلے زیادہ اور اچھا مال دیا گیا، تو آپ نے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور اوینا بن حسن کو بھی اس کے جیسے دیے، اور کچھ اشراف عرب کو اپنے عطیے دیے، اور انہیں بھی اس روز تقسیم میں وریعتا دی۔ ایک آدمی نے یہ دیکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور اللہ کی رضامندی اس میں پیش نظر نہیں رکھی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہ الفاظ جب سنے اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس کی اطلاع کروں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس آدمی نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ سرخ رنگ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کون عدل کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا؟ پھر آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا، اس لیے میں نے اپنے دل میں کہا، یقیناً میں آئندہ آپ تک کوئی بات نہیں پہنچاؤں گا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: امام اور خلیفہ وقت کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ حالات اور ضروریات اور تقاضائے وقت کے مطابق نو مسلموں کو یا اور بڑے لوگوں اور صاحب اثر اور رخصوص سے دل رکھنے کے طور پر دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ دے سکتے ہیں۔ یہ آپتی کرنے والا ایک کپٹی تھا۔ سچے مسلمانوں کے تو خیال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت انیائے کی بات کبھی نہیں آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اور آدمیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی باتوں سے متاثر ہوتے تھے جن سے انسان کو غصہ ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہی تھے، کچھ الگ انسان نہیں تھے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ